وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا، انسانوں کی تخلیق کا، انسانوں کی پیدائش کا اور ان کی موت اور وفات کا۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور ان کے اپنے کامل قبضے قدرت میں ہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا اور اپنی مرضی سے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ اس کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور خدا کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ ایک زندگی دی گئی، اور یہ وہ حیات ہے اور یہ وہ زندگی ہے جس کی انسان اگر صحیح قدر و قیمت پہچان لے تو اس کا ایک ایک لمحہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ چونکہ مقصد حیات اور مقصد زندگی جو ہم نے طے کی ہے وہ اپنی مرضی سے طے کی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس دنیا میں ہمیں کیا کمانا ہے، اس دنیا میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے مقاصد کیا ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے ٹارگٹس کیا ہے، کون سی چیزیں ہمیں لینی ہے اور کس حد تک ہمیں محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے خود اپنی مرضی سے طے کیا ہے۔ اور جہاں اپنی مرضی پر اور جہاں اپنے بنائے ہوئے ٹارگٹ پر انسان نہیں پہنچتا ہے تو پھر وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے کہ میرا ایک ہدف تھا، میرا ایک مقصد تھا، یہ چیز لینا وہ نہیں ملی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہے۔ حالانکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے کوئی کسان کاشتکاری کرتا ہے اور 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے وہ اپنے بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے اور ساری اس میں تک و دو کوشش اور محنت کرتا ہے، اور 5-6 مہینے کے بعد مسلسل اسے سیراب کرتے 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 اس میں سے ہلکی سی کونپلیں اٹھتی ہیں۔ تو چند مہینوں کے بعد
ایک وقت گزرنے کے بعد اسے وہ لہلہاتی کھیتی نظر آتی ہے، وہ سبزہ، وہ شادابی وہ نظر آتی ہے جس پہ اس نے 2-4 مہینے پہلے، جس پر اس نے 5-6 مہینے پہلے محنت کی تھی۔ اب اس کا جی خوش ہوتا ہے کہ میری اپنی کمائی اور میری اپنی محنت کا یہ پھل ہے، اور پھر وہ کاٹتا ہے، خود استعمال کرتا ہے، اسے غلے اور اناج کے طور پر بازار فروخت کرتا ہے، اور اس کی اپنی زندگی کے ساز و سامان اس سے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھیں جو حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آدمی جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ کوئی کسان ایسا نہیں کیا ہوگا کہ اس نے گیہوں بویا ہو اور آخرت میں اس نے جو اور بعد میں وہ جو کاٹے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس نے چاول کی پیک کرائی ہو اور کاٹتے وقت اسے گیہوں نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر جو بوتا ہے اور وہی آخرت کے اندر آدمی کاٹتا ہے۔ تو گویا دنیا کی زندگی اس آخرت کی تیاری کے لیے، وہ سوچتا ہے کہ واقعی جب آخرت کی تیاری ہو تو یہاں کا زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ کیسے گزرے۔ وہ اپنے صبح سے لے کے شام تک کے اعمال اور صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کو ٹٹولتا ہے کہ کہیں مجھ سے نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں میری اپنی زندگی راستے سے ہٹ تو نہیں جا رہی، اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں دنیا نہیں ہے، اس کی نگاہوں میں آخرت ہے۔ اور جو آدمی آخرت سے غافل ہو کر، جیسے قرآن نے کہا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، کہ ایک ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، جن کو آخرت اور وہاں کا حساب و کتاب اور وہاں خدا کے سامنے پیشی اور وہاں جنت اور جہنم کے فیصلے اور وہاں جزا اور سزا کا معاملہ ان کی نگاہوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ دنیا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو جن کی زندگی صرف دنیا پہ ہو تو وہ آدمی قدم قدم پہ پریشان ہوگا، افسوس کا اظہار کرے گا کہ میں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، میری چاہت تھی کہ 10 سال کے اندر یہ ہو جائے لیکن نہیں مل سکا، میری چاہت تھی کہ 2 سال کے اندر میں یہاں ترقی کر لوں، نہیں ہو سکا۔ اب اس کا ایمان نہ تقدیر پر اور نہ اس کا ایمان خدا کی ذات پر، بلکہ اس کا ایمان یہ ہوگا کہ میری اپنی محنت سے کروں گا، اپنے ہنر، اپنے فن اور اپنے کمال کے اوپر اعتماد کرے گا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، اور یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اختیار کے اندر نہیں دیا ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں۔ ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے جسم انسانی کو دیکھ لیں کہ کون سی چیز ہمارے اختیار میں ہے۔ سر کا ایک بال ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا کوئی نہیں چاہتا کہ وہ کبھی سفید ہو جائے۔ آدمی کی اپنی کھال اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اگر اختیار میں ہوتا تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس پہ کبھی جھریاں آ جائیں اور اس پر کبھی بڑھاپے کے نشان بھی آ جائیں۔ اس کی اپنی ہڈیاں، اس کے اپنے گوشت پوست اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ بڑھاپے کی طرف سفر بھی کرے، وہ ہمیشہ جوان رہنا چاہتا، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک زندگی کا نظام اللہ نے بنایا ہے، بچپن چلے گا، جوانی کے مراحل آئیں گے اور پھر بڑھاپے کی سرحد پہ قدم رکھے گا، اور پھر وہاں سے بڑھاپے کی سرحدیں جب شروع ہوگی تو وہ پیرانہ سالی اور اس کا ضعف اور اس کی کمزوریاں اس کے اپنی نگاہوں کے سامنے ہوگی، وہ ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا۔ اور یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہیں دنیا کے اندر ایک اختیار دیا گیا ہے اعمال کا، نیکیوں کا، لیکن تم یہ نہ سوچو کہ سب کچھ اختیار میرے ہاتھ میں ہے، کہ میں جیسے چاہے زندگی رکھ لوں اور جیسے چاہے زندگی ختم کر لوں۔ یہ دراصل یہ مضمون میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں
کہ بہت سے وہ طبقے اور بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر مقصد نہ ملنے کی وجہ سے ٹینشن کا، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اندرونی طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے جو سوچا وہ نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو جو پہچانا وہ اپنے ارادوں کے توڑنے سے پہچانا، کہ میں ایک ارادے کرتا تھا اور پھر میرا وہ ارادہ ٹوٹتا تھا تو میں نے سمجھا کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے اپنے ارادوں کو توڑ کے بھی بتاتا ہے کہ علی تم نہیں کر سکتے، ہم کرتے ہیں۔ تو جن کی زندگیاں اسی پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں اور جن کی زندگیاں اسی پر موقوف ہوتی ہیں کہ اپنی چاہت پہ جی لیں، اگر چاہت نہ ملے تو پھر اپنے آپ کو ختم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ جیسے عشقیہ زندگی ہوتی ہے، دنیاوی عشق، لڑکے اور لڑکیوں کا ناکام اور نامراد عشق ہوتا ہے جس سے کسی قسم کا کوئی پیسے کا فائدہ نہیں سوائے زندگی اور وقت اور پیسوں کے ضائع ہونے کے۔ لیکن چونکہ ایک جذبات ہوتے ہیں اور جذبات کا سمندر ہوتا ہے، آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، آنکھوں پر موٹے پردے پڑے ہوتے ہیں اور دل کے اوپر گرد و غبار اٹی ہوتی ہے اور آنکھیں اور کان ہونے کے باوجود بند ہو جاتے ہیں، سوائے اس عاشق کو معشوقہ کے، سوائے اس معشوقہ کو عاشق کے کوئی اور نظر نہیں آتا، اور وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ عشق کی آگ میں اپنے آپ کو لگا لیں، اور اگر یہ چیز حاصل نہ ہو تو پھر دونوں اپنا انجام خود طے کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کتنے ایسے واقعات نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے انجام کو خود طے کیا کہ اب ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے چاہا تھا کہ عشق کی شادی نہیں ہو سکی، جس کو خودکشی کہتے ہیں۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں اپنی زندگی کو ختم کرنے والے؟ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کر لیں، ہمیں تو اختیار جینے کا دیا گیا۔ بیمار ہو علاج کراؤ، صحت کی دعا کرو، صحت کی تمنا رکھو، اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اپنے آپ کو ختم کرانے کی اسلام میں کوئی ترغیب نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اگر وہ کسی لوہے کے دھاری دار آلے سے ختم کرتا ہے اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی کے عذاب میں رہتا ہے جس عذاب میں وہ دنیا سے گیا تھا۔ گویا آگ میں بھی وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ ہی کی حدیث کا وہ ٹکڑا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی زہر پی کے مرے اور پھر اس سے اس کا انتقال ہو جائے، وہ جہنم میں آگ میں جلتا ہوا بھی زہر پیتا ہی رہے گا، اس کی وہی سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ تو جس نے اپنے آپ کو جس چیز کے ذریعے سے ختم کرے گا، اسی کے عذاب کے اندر وہ مبتلا کیا جائے گا قیامت تک کے لیے، اور پھر جب تک خدا کے فیصلے ہوں۔ طفیل بن عمرو دوسی صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صاحب نے بھی ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ چونکہ ہجرت مدینہ منورہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت بڑا عمل تھا، گویا مغفرت کے اعمال میں شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے بھی ہجرت کی، لیکن جب مدینہ آئے بیمار پڑ گئے، اور بیماری اتنی شدت کی پکڑی کہ تکلیف سہی نہیں جاتی تھی، اور بیماری کا جھیلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی چیز سے کاٹ لیا، اور یہاں تک کہ وہ رگیں کٹی اور اس کا خون بہا، بہتے بہتے جان نکل گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی نے بعد میں خواب دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم تو فرما دیا،
میری بخشش تو فرما دی، لیکن جس نے خواب دیکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ نظر نہیں آ رہے ہیں، ہاتھ پیچھے رکھے ہوئے تھے، ہاتھ کدھر چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اپنے ہاتھ یہ ہے، اور یہ کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں بگاڑ لیا ہے، لہذا تمہارے لیے یہی فیصلہ ہے کہ سارا جسم تمہارا خدا کے کرم فرمائی کے اندر ہوگا، لیکن تمہارے ہاتھوں بگڑے ہوئے ہیں، لہذا اسی حال میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ جس نے جسم کو بھی ٹھنڈا اور کرم کا معاملہ فرما دیا، اس کے ہاتھوں کے ساتھ بھی بخشش کا معاملہ فرما دے۔ یہ تو حضور کی شفیق ذات تھی، کریم ذات تھی کہ جس نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دی۔ لیکن جو آدمی اپنے ہاتھوں ختم کرتا ہے قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اختیار نہیں ہے کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ختم کر لے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات ہے جس نے زندگی پیدا کی، جس نے موت پیدا کی، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے، کتنی نیکیاں لے کے آتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کمائی کر کے آتے ہو، یہ جانچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی، دنیا کی زندگی ہمیشہ اپنی مرضی پہ آدمی نہیں جی سکتا۔ الدنیا سجن المؤمن، حدیث کا الفاظ ہے، چھوٹی سی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے کے اندر آدمی اپنا نہیں چلا سکتا، بلکہ جیلر جو کہے گا اس کی مرضی کا کھانا ملے گا، جیلر جو دے گا اس کی مرضی کا استعمال کرے گا، تو وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، جیلر کی چلتی ہے۔ وجنت الکافر، ہاں غیروں کے لیے یہ جنت ہے، ان کی زندگی اسباب پہ ہے، ان کی زندگی مال و متاع پہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی ساز و سامان پہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی اچھے کھانوں اور اچھے لباس پر ہے، وہ یہاں کی مال و متاع پر ہی اپنی زندگی نچھاور کرتے ہیں، یہ ان کے لیے باغ و بہار ہے، لیکن ایمان والے کے لیے نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی اپنی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، کہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس لیے آدمی زندگی کے کسی مرحلے پر مایوس نہ ہو، کسی مرحلے پر مایوس نہ ہو۔ مایوسی بالکل ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایمان بھی ہو اور وہ اپنی زندگی سے مایوس بھی ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم نے جو طے کیا تھا یہ نہیں ہوا، یہ تمہاری مرضی تھی، لیکن تم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور اس پہ آ جاؤ، زندگی کا سکون ملے گا، زندگی کی راحت ملے گی۔ اور واقعی روح، انسانی روح کو جو سکون ملتا ہے، انسانی روح کو جو انسانیت کے لیے بہت بہترین طریقے سے خوشگوار ماحول ملتا ہے، وہ اس کے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، کہ انسان کبھی تنہائی میں ذکر کر کے تو دیکھے، کبھی یکسوئی کے ساتھ انہماک کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھے، کبھی پورے خشوع کے ساتھ ایک 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھے، اور کبھی پورے دلچسپی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے مولا کو راضی کر کے تو دیکھے، دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے برسوں کے غم 2 آنسوؤں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل راستہ زندگی کے سکون کا۔ لیکن ہم نے سکون دنیا کے سامان میں چاہا، وہ نہیں ملا تو انسان پریشان ہو گیا۔ اعمال کی زندگی ہو، ایمانی زندگی ہو، ایمانی کیفیت ہو، کہ جیسے جیسے زندگی کے عمر بڑھتی جائے، حیات کے لمحات بڑھتے جائیں، اعمال کے اندر ترقی ہوتی جائے۔ بہت سے وہ اہل اللہ اور بہت سے وہ بزرگان دین تھے جن کا مجاہدہ آج سن کر ہمیں یقین بھی نہیں آتا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کھانے کے اندر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ستو پھانک لیا کرتے تھے کہ کم سے کم اتنے اوقات کے اندر ہم سبحان اللہ اتنی مرتبہ کہہ تو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی تسبیح اتنے اوقات کے اندر ہم کر تو سکتے ہیں اگر یہی وقت ہمارا کھانے میں چلا جائے. یہ اپنی زندگی کو وصول کرتے تھے, اپنی زندگی سے اپنی آخرت کی کمائی کرتے تھے, اپنے وقت کو عبادت کے لیے فارغ کرنا, اپنے وقت کو دعاؤں کے لیے فارغ کرنا, اپنے وقت کو ذکر و تلاوت اور تسبیح کے لیے فارغ کرنا, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو روح کی غذا کا ذریعہ بنتی. پھر آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا. بھونگیر کے سفر میں ایک ریٹائرڈ ایس آئی پولیس محکمے کے ایک ریٹائرڈ ایک صاحب ملے. وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ جب سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کا تعلق مسجد سے اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ روزانہ 10 پارے کی تلاوت مسجد میں بیٹھ کے کر کے جاتے. روزانہ 10 پارے کی تلاوت, اور مؤذن ہو نہ ہو وقت پہ آ کے خود اذان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے اپنے بول کے ذریعے سے کوئی نماز کو آ جائے, وہ میری اپنی نجات کا ذریعہ بن جائے. کہ زندگی کی کمائی ہے, ایک وہ کمائی جس کو ہم کاؤنٹر پہ دیکھتے ہیں, یہ تو آنی جانی ہے, لیکن وہ جو مسجدوں میں ملتی ہے وہ باقی رہنے والی ہے, وہ جو اعمال پہ ملتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. زندگی کے اوقات اس سے وصول ہوتے ہیں, نئے کہ اپنی مرضی پر. ہمارے اپنے نوجوان طبقوں کے اندر یہ جو خودکشی کا رجحان اور یہ جو اپنے آپ کو ختم کرنے کا جو معاملہ, یہ صرف اور صرف اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ سے, اور اس میں کہیں قصور بڑوں کا بھی ہے. کہ جیسے ابھی سوشل میڈیا پر حالیہ کلپ جو وائرل ہوا تھا اور جس میں مسلم طبقے کو بہت شرمناک اور افسوسناک حد تک پہنچنے کا جو ہے ذریعہ بنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکی نے محض جہیز کی وجہ سے اور اپنے سسرالی نظام کے ٹارچر کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اب سوچیں جہیز کتنی بری لعنت ہے, لیکن کتنے بیانات کر لو کوئی روکنے کا نام نہیں. بیانات اپنی جگہ, لینا دینا اپنی جگہ. مل صاحب آپ بولتے رہیں, ہم لیتے رہیں گے. نکاح کے موقع پر نکاح کی مجلسوں کے بیانات ہوتے ہیں, اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو, آسانی کے ساتھ نکاح کرو. نکاح جس کو شریعت نے صرف ایجاب و قبول اور 2 شرعی گواہوں کی موجودگی, مہر چاہے ابھی دیں چاہے بعد میں دیں, نکاح ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی نقد رقم, اس کے ساتھ کوئی فرنیچر اور جہیز, اور اس کے ساتھ کسی سوئی سے لے کے اے سی تک کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے. منہ میٹھا کرنے سے لے کر 5ویں جمعگی تک جو لاکھوں کا خرچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کے کندھوں پر اور کبھی دونوں طرف کے کندھوں پر جو اٹھایا جاتا ہے, اس کو کہاں تک شمار کیا جائے. اور جہیز ایک ناسور بن چکا, ایک لعنت بن چکی ہے, جس لعنت کی وجہ سے ہمارے اپنی بچیاں, مسلم بچیاں, جس کا سسرالی نظام یہ ہے کہ وہ ٹارچر کیا جاتا کہ پیسے لا کے دو. جب اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کی اور اس کے اپنے نان نفقے کی اور اس کے اپنے علاج معالجے کی, تو آدمی شادی کیوں کرے پھر؟ کہ شادی کرنے کے بعد بیوی سے کہے کہ اپنی ماں کے پاس سے, اپنے والد کے پاس سے فلاں رقم لاؤ. جب اس کی اتنی استطاعت نہ ہو تو شادی کیوں کرے؟ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا حساس موقع ہے کہ اس موقع پر وہ سچی اور پکی دل سے توبہ اور نیت کریں کہ ہم اپنی شادیوں کے اندر کسی موقع پر جہیز, نقد رقم کچھ نہیں لیں گے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نئی بہو کو اگر اس کے اپنے گھر کے اندر ہو, وہ ریسیو کریں استقبال کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ ہو, اور اگر وہ کمی بیشی کے ساتھ آ جائے تو کوئی تانا بھی نہ دے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے ماں باپ نے دیا کیا تھا, تمہیں تو جو کچھ ملا یہاں ملا. کہ یہ تانے بھی وہ زہریلے تانے ہوتے ہیں جو تیر سے زیادہ دل کو زخمی کرتے ہیں. بچیوں کی زندگی میں, لڑکیوں کی زندگی میں
سکون جو غارت ہوتا ہے وہ بیماریوں سے زیادہ سسرال کے تانوں سے ہوتا ہے، سسرال کے تانوں سے ہوتا ہے، ان کے اپنے نشانے باز زہریلے جملوں سے ہوتا ہے، جو اپنے جہیز پر، سامان پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کو جو چاہے منہ سے نکالتے ہیں۔ اور پھر کئی معاشرے کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بچیاں یا تو رہنا نہیں چاہتی سسرال کے اندر، یا رہتی بھی ہیں تو گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں، یا چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے آزاد ہو، اپنی زندگی ختم کر لیں۔ اور اس کے ذمہ دار کون بنتے ہیں؟ بڑے ہی تو بنتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون بنتے ہیں؟ وہی کرنے والا شوہر بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح دیکھیں، آپ کے بچیوں اور صاحبزادیوں کے نکاح دیکھیں، کتنی سادگی کے ساتھ تھے، اور ہمارے اپنے معاشرے کے نکاح دیکھیں، کتنے لوازمات ہیں اور کتنے رسوم اور کتنے رواج۔ لیکن یہ جو طبقہ اس وقت نکاح کے موقع پہ جتنے بیانات سنتا ہے، ان کی کچھ نہیں چلتی اپنے گھروں کے اندر، شاید کہ الا ماشاء اللہ کسی کی چلتی ہوگی، اور اکثر نکاح کے معاملات کے اندر خواتین کی چلتی، جو سنت سے زیادہ، شریعت سے زیادہ رسم کو چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو، رواج کو چاہتے ہیں کہ پورا کر لیں، اور سنت کے چھوٹنے پر وبا اور خدا کے عذاب کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنے کسی رسم کے چھوٹنے پر خوف ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہو نہ جائے۔ حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، بڑی سے بڑے رسم کو چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے اپنے دل کی کمزوری، ایمان کا ضعف اور یقین کی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے سنت اور شریعت سے زیادہ رسم و رواج کو اپنی آنکھوں اور دل کے اندر بسایا ہے، جس کی وجہ سے یہ شادیوں کی تنگیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقے کے اندر سروے کریں اور شہروں کا رپورٹ تیار کریں، کئی بچیوں کی عمریں 30 سال سے آگے بڑھ چکی ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے رقم نہیں ہے، ساز و سامان دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور بچے والے وہ ہیں جس کے بغیر شادی کرنے کو تیار نہیں۔ 30 سال سے زیادہ ان کی عمریں آگے بڑھ چکی ہیں۔ ان کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا قصوروار کون ہوگا؟ معاشرے کا ہر فرد ہوگا جو جہیز کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتا، نقد رقم کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ افسوس کی چیز ہے، بہت افسوس کی چیز ہے کہ آخر یہ چیز کب ختم ہوگی؟ اس ناسور کو، اس کینسر کو اور اس مرض کو جو جہیز کے نام پر ہر شادی کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس کی ذمہ داری علماء پہ ہے۔ علماء زیادہ چیخیں گے، پکاریں گے، بیانات کریں گے، اس سے زیادہ کون کرے گا؟ ان کی سنے گا کون؟ اور ان کی سنے گا تو مسجد میں سنے گا، اور شادی بیاہ کے سارے معاملات گھر پہ اور شادی خانوں پہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر کون ذمہ دار ہوگا؟ مسجد میں شادی ہوتی ہے اور پھر یہاں پر شادی کے بعد دعائیں ہوتی ہیں برکت کی، لیکن وہی شادی کا ابھی بقیہ عمل جو باقی رہتا ہے وہ پوری نافرمانی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ کہاں سے زندگی کی برکتیں ہوتی؟ اس لیے عزیز بزرگوں، اس وقت کے حالات بہت حساس ہے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہمارے اپنے گھرانوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ، اور واقعی وہ نورانیت ہوتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے وہ نور ٹپکتا ہے زندگی کے اندر، اور وہ برکتیں ملتی ہیں جو برکتیں آدمی اپنی نگاہوں سے خود دیکھے گا، جو سادگی کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، آپ کی حدیث ہے کہ بابرکت نکاح ہے جس کے اندر خرچ کم ہو۔ تو یہ سارے چیزیں، یہ خودکشی کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس معصوم لڑکی نے، بلکہ اس لڑکی نے یہ طے کیا اپنی ذات سے کہ مجھے سسرالی طور پر جو ٹارچر کیا گیا کہ زندگی ختم کر لیں، حالانکہ اس کا حل موجود تھا، لیکن زندگی کے کچھ ایسے چیزیں طے ہوتی ہیں کہ آدمی تقدیر سے ہٹ کے اپنے خود ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ چھوٹے بچپن میں ہی مکتب میں
بچے اور بچیوں کو رٹایا جاتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ دیکھو اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی. اور یہ وہ ایمان کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر آزمائش ہو، حالات ہو، امتحان ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اور ایمان والوں پر حالات اور آزمائشیں یہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں. غیروں کے لیے عذاب بن کر آتی ہیں، ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں. لیکن تعلق خدا کے ساتھ ہو تو آدمی اس کو سمجھے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کی اہمیت کو، زندگی کی قیمت کو اعمال کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی زندگی وہ ایمانی اعمال کے ذریعے اور وہ نورانی اعمال کے ذریعے سے پرکیف بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.